بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں قدم با قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں اور اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں سے ان کا تعلق ہے، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ اعمال کہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کو ان کے مسائل کا حل ملے، میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان اور اپنے آفیشیلی یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبد الواجد شاذلی میں سفینہ نجات المسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے رمضان کا روحانی سفر اپنے اختتام کو پہنچا، کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس روحانی اور اس مبارک سفر میں جڑے رہے، اور جن لوگوں نے کار خیر میں ہمارے ساتھ دیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے اعمال کو پورا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں، آل میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، کامیابیاں ان کا مقدر بنے۔ آج کی ٹرانسمیشن ہماری سفینہ نجات المسائل ہے، اور جو الحمدللہ آج ہم اپنے پرانے وقت کے ٹائمنگ پر لوٹ آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سفینہ نجات المسائل شروع کیا تھا، ہمارے پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بجے سے 8 بجے تک ہمارا لائف آتا تھا، کہ جس میں ہم روحانی علاج، آپ کے مسائل اور اس کا ذکر کرتے تھے، اور لائف کال لیتے تھے۔ تو ہم اسی ترتیب سے، اسی طریقے سے اس کو دوبارہ لوٹاتے ہیں، اور یہ وہ ٹائم پاکستانی وقت بروز جمعرات سفینہ نجات المسائل کا ہمارا وقت ہے، کہ اس میں یہ سفینہ نجات المسائل یہ وہ سفینہ ہے کہ جس میں اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں، اگر آپ جسمانی مرض میں مبتلا ہیں، اگر آپ روحانی مرض میں مبتلا ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں، بزرگوں کے تجربات کے سائے میں آپ کے مسائل حل ہوں، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس سفینے میں سفر کریں اور نجات پائیں اپنے ان مسائل سے کہ جنہوں نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا ہے، کہ وہ لوگ کہ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، کہ وہ لوگ کہ جو بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، کہ وہ لوگ کہ جو اپنے جسمانی امراض کی وجہ سے پریشان ہیں، کہ بیماریوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ جب وہ علاج کرتے ہیں، دوا ان کو فائدہ کرتی ہے، لیکن پھر وہی دوا الٹا نقصان دینے لگتی ہے۔ جب کوئی روحانی علاج کرتے ہیں تو اس میں وقتی فائدہ ہوتا ہے، لیکن پھر دوبارہ وہی معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آج کے دور میں ہر شخص جادو میں مبتلا ہے؟ کیا آج کے دور میں ہر شخص کسی شیطانی مرض میں مبتلا ہے؟ کیا آج کے دور میں ہر شخص جو پریشان ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے کمائی ہوئی اپنے اعمال سے اس کا خمیازہ دوسروں پر ڈال دیتا ہے؟ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟
ہم کیوں در بدر بھٹک رہے ہیں کہ نہ تو ہمیں کوئی بیماری کا پتہ چل رہا ہے، اور اگر بیماری ہمارے اندر موجود بھی ہے تو پھر اس کا حل ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ کیا کبھی آپ نے اپنے ڈی این اے پہ غور کیا ہے؟ سب سے آسان آج کے دور میں جو لوگ روحانی علاج کرتے ہیں یا جو عاملین ہیں جو مختلف سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ان لوگوں نے اس چیز کو غور و فکر کیا ہے کہ کیا ہر شخص پہ ہی روحانی مرض ہے؟ ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں، ہر شخص روحانی مرض میں مبتلا نہیں ہے، ہر شخص جادو میں مبتلا نہیں ہے، ہر شخص شیطانی امراض میں مبتلا نہیں ہے. کیا ہر شخص نظر بد میں مبتلا ہے؟ کیا ہر شخص حاسدین کا شکار ہوا ہے؟ تو پھر ایسے معاملات کیوں؟ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے. اب ہم تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور میں آپ کی توجہ اس طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے بیماریوں کی جڑ ہمیں ملتی ہے. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بیماری کہاں سے شروع ہوئی ہے، چاہے وہ جسمانی ہے چاہے وہ روحانی ہے. اگر ہم اپنے خون کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، اپنے بلڈ کو دیکھتے ہیں، اور بلڈ وہ جس کے ریڈ سیلز ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ خون کی حقیقت صرف یہی ہے؟ کہ جیسے اگر خون کی حقیقت کو اگر دیکھنا ہے آپ نے، خون کی پکار کو اگر سننا ہے آپ نے، کہ یہ ہمارے اندر ایک شور برپا کیے ہوئے ہے، اور وہ شور جو برپا کیے ہوئے وہ ایک ان کہی صدا ہے کہ جو مرسی روحانی اثرات پر مبنی ہے. کہ ہمارے خون کے اندر کہ جنیاتی معلومات ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر آپ کے آباء و اجداد کی دعائیں بھی شامل ہیں، بد دعائیں بھی شامل ہیں، روحانی امراض بھی شامل ہے، اس میں جادو بھی شامل ہے، اس میں روحانی اعمال بھی شامل ہے، اس میں آپ کے آباء و اجداد کے نیک اعمال بھی شامل ہیں. کہ وہ ڈی این اے کہ جس سے آپ وجود میں آئے، کہ جس سے آپ کی ایک پہچان بنی، آپ کی ایک شناخت بنی. ضروری نہیں کہ آپ نے ہی کوئی برے اعمال کیے ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کسی وبا میں مبتلا ہوں. ضروری نہیں کہ آپ پر ہی جادو کیا ہو. ضروری نہیں کہ آپ پر بھی شیطان کوئی مسلط کیا ہو. کہ جس طرح جنریٹک بیماریاں ہوتی ہیں، جس کو ہم جنیاتی بیماریاں کہتے ہیں، کہ جو نسل در نسل آپ کے خون میں سفر کرتی ہیں اور آپ میں منتقل ہوتی ہیں، اسی طرح روحانی اثرات اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو آپ میں منتقل ہوتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے آپ تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں. آج اس مسئلے کا حل دیکھیں گے ہم، کہ وہی نسل در نسل جو منتقل ہوتی ہیں، ان روحانی بیماریوں میں، روحانی اثرات میں اور ایک عام اثرات میں کیا فرق ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھیں نا، اکثر جتنی بھی ہمارے پاس کال آتی ہیں، جتنی بھی ہمارے پاس مسئلے مسائل آتے ہیں، جتنی بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہمارے پاس لوگ جڑتے ہیں اور اپنے مسائل جب ڈسکس کرتے ہیں، تو اس میں 50% ایسے معاملات ہوتے ہیں جو باقاعدہ طور پر منتقل ہوئے ہوئے معاملات ہوتے ہیں.
اسپیشلی ان کے اوپر جادو نہیں ہوتا، اسپیشلی ان کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہوتے، لیکن ان کے آباء و اجداد متاثر ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ متاثر ہوتے ہیں، ان کے دادا دادی متاثر ہوتے ہیں، تو وہ چیز وہاں سے منتقل ہوتے 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 تو انسان بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی بدعا اگر لگ جائے تو 7 پشتوں تک، 7 نسلوں تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. کہ جیسے کسی کو دعائیں اگر دے دی جائیں تو 7 نسلوں تک دعائیں اس کا سفر کرتی ہیں، اس کا پیچھا کرتی ہیں. کہ جسے سورہ کہف میں اللہ رب العزت 82 آیت میں فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ کہف میں، یعنی ان کے والد نیک تھے اور اسی نیکی کی برکت سے اللہ نے ان کے بچوں کی حفاظت فرمائی. وہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ جو دیوار گر رہی تھی، وہ جو 2 بچوں کی دیواریں تھیں جس میں مال دفن تھا، کیوں؟ کیونکہ ان کے والد نیک تھے. صرف قرآن کی میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، جو بھی بات میں کروں گا آپ سے. یعنی کہ والد اگر نیک ہوں، آپ کے آباء و اجداد اگر روحانیت سے تعلق ہو، نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو اس کا صلہ ان کی اولادوں کو ملتا ہے. کہ انسان کے ڈی این اے میں کہ والد کے اعمال بھی شامل ہوتے ہیں، ان کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں، ان کے تقوی بھی شامل ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ھدی للمتقین الذین، کہ اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب آپ دیکھیں نا، کوئی روحانی گھرانہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ بڑے بڑے اولیاء کاملین کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے ریاضتیں کری ہیں، کہ جنہوں نے اپنے عبادتیں کری ہیں، جنہوں نے وقت گزارا ہے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور جب ان کی نسل سے کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو یقیناً اس روحانیت اس اولاد میں بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. بس اس نے اپنے آپ کو اس سے روشن کرنا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک باپ ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں. اب باپ نیک ہے، بیٹے 10 ہیں، باپ متقی ہے، باپ پرہیزگار ہے. اب اس کا عنصر، اس کی عبادت کی ہوئی، اس کی ریاضتیں کی ہوئی ان کی اولادوں میں بھی موجود ہے وہ عنصر، لیکن اس نے اس کو روشن کرنا ہے. اب وہ روشن کس سے کرے گا؟ تھوڑی سی کوشش. اولاد اگر ذرا سی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کے مقصد کو پا لیتا ہے، اپنے باپ کے مقصد میں شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، چاند سورج سے روشنی لیتا ہے. سورج کی مثال اسی نیک والد کی ہے، اور چاند کی مثال انہی اولاد کی ہے. اب اسی طریقے سے مثال کے طور پر کسی باپ کے اوپر جادو ہو، اور جادو اتنی شدت کا ہو کہ اس کے وجود کے اندر صلاحیت کر گیا ہو، اور اس کے بعد اس سے جو اولاد پیدا ہوگی یقیناً وہ بھی جادو کے زیر اثر رہے گی. صرف سمجھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے. اب جیسے تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں، قرآن کو آپ دیکھتے ہیں، حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جیسے انسان کہیں سفر کرتا ہے، کسی جنات سے سامنا ہو جاتا ہے، کسی جنات کے بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیا اس سے کوئی ایسی سرزد غلطی ہو جاتی ہے جس سے جنات اس سے دشمنی کر لیتے ہیں، پھر وہ دشمنیاں نسلوں میں چلتی ہیں، اور پھر وہی جناتی معاملات ان کی اولادوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. اگر وہ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار نہیں چلتا، نقصان ہوتا ہے، رشتے نہیں آتے. جو نسل در نسل منتقل روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کا ایک سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ سب اولادوں میں اس کی کیفیات، اس کی علامت یکساں پائی جاتی ہیں. اس کی کوئی بھی اولاد کسی بھی دنیاوی مقاصد کے اندر کامیاب نہیں ہوتی کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہو.
یا کسی کے اوپر کوئی شیطان مسلط ہو. اچھا جادو کے معاملات تو آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کہ جو جناتوں کی نسل در نسل دشمنیاں ہیں وہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے جو ظاہری دشمن ہیں وہ تو آپ کی دنیا کی حد تک ہے نا، کہ آپ جب تک زندہ ہیں آپ کا دشمن آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ اس سے بچ رہے ہیں. آپ مر گئے، اس دنیا کا جو ظاہری دشمن ہے اس کا تعلق ختم، اس کا تعلق آپ کی اولادوں سے نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. روحانی اثرات میں، روحانی علاج میں، روحانی معاملات میں، روحانی امراض میں اگر کوئی شخص کسی کے اوپر کوئی جناتی دشمنی ہو تو وہ اس کے ڈی این اے میں شامل ہو جاتی ہے. وہ اتنی آسانی سے چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ جناتوں کی عمر انسانوں کی عمروں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں. یہاں تک کہ 200 سال، 300 سال، 400 سال تک ان کی عمریں رہتی ہیں. اور ان کی دشمنیاں اس لیے کہتے ہیں کہ نسلوں میں چلتی ہیں. اسی لیے ان کی حفاظت کے لیے لوگ کلمات پڑھتے ہیں، لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، لوگ سب کرتے ہیں. ایسے کافی گھرانے آتے ہیں میرے پاس کہ کوئی جادو میں، کوئی آسیب میں ہے، کوئی دوسرے معاملات میں پریشان ہے. جب ان کا ریزن دیکھا جاتا ہے تو اسپیشلی اس پر نہیں ہوتا کہ جو آیا ہے، بلکہ وہ تو وہی بیماری لے کر آیا ہے کہ جس کو ڈی این اے سے ملی ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ خون کی خاموش پکار ہے یہ. اب تم کس چیز کا علاج کرو گے اس کا؟ تم اس کے جادو کا علاج کرو گے تو علاج ہوگا ہی نہیں. تم اس کا آسیب کا علاج کرو گے، آسیب جائے گا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نسل در نسل سفر کر کے منتقل ہوا ہے. اب اگر آپ روحانی علاج جانتے ہیں، اگر آپ تجربہ رکھتے ہیں، اگر آپ کی عمر ہے، اگر آپ نے اس رستے کو سمجھا ہے، اگر آپ اس فیلڈ کو جانتے ہیں، تو یقیناً آپ پھر اس کی سب سے پہلے اس کی جڑ میں جائیں گے. اور اگر آپ کسی ایسے شخص کے ہاتھوں لگ گئے کہ جو نئے نئے عامل بنے، پھر جب وہ جادو کا اتار شروع کرے گا آپ کا، پھر وہ آپ کے دوسرے معاملات کا اتار شروع کرے گا آپ کا، تو پھر وہ معاملات آپ کے بگڑنے شروع ہو جائیں گے. پھر ہر ایکشن کا ریئیکشن بننے شروع ہو جائے گا. جو لوگ ہیں نا کہ 10 جگہ پہ رابطہ کرتے ہیں، 10 جگہ پہ کوشش کرتے ہیں کہ علاج ہو کہیں سے بھی ہو جائے، کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی کرا لوں، میں فلاں سے بھی کرا لوں، میں فلاں سے بھی کرا لوں، میں فلاں سے بھی کرا لوں. ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ وہ اپنی بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں، اپنی تباہی کو دعوت دیتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ 10 لوگوں میں ملتے ہیں، 2 لوگوں میں ملتے ہیں، 4 لوگوں میں ملتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میں جتنے زیادہ لوگوں میں دعا کراؤں گا، کام کراؤں گا، میں جلدی فائدہ ہوں گا، بلکہ اور اسی شخص کے معاملات بھی کرتے ہیں. کوئی اگر ایک در پہ رہتا ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے. جو اپنے در بدلتا ہے نا وہ در بدر رہتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ڈاکٹر صاحب سے علاج کر رہا ہے، اب علاج میں لگ رہا ہے وقت، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہا جس چیز کو ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے ہیں. اب اس نے اپنا قدم دوسری طرف بھی رکھ دیا. اب دوسری طرف قدم رکھنے سے ڈاکٹر صاحب کا کچھ بھی نہیں گیا، گیا اس کا کہ جس نے ایسا کیا. اسی لیے میں اپنے مریضوں سے کہتا ہوں کہ علاج جب کراؤ تو سوچ سمجھ کے کرانا، ورنہ مت کرانا. زبردستی نہیں ہے. اپنا رخ ایک ہی طرف رکھنا، چاہے کسی بھی طرف رکھو. اگر تم نے دوسری طرف رخ رکھا ہے تو اسی طرف رخ رکھو، تمہیں فائدہ ہوگا. اور اگر تم اس طرف رخ رکھتے ہو، پھر اس طرف بھی رخ رکھتے ہو، پھر اس طرف بھی رخ رکھتے ہو، تو تمہیں فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا. اب جو اس بیماری کو سمجھتا ہے، اس کی تشخیص کرتا ہے، پھر وہ ڈائریکٹ اس کا اتار نہیں کرتا.
کیونکہ جادو تو اس کے اوپر ہے ہی نہیں نا، لیکن تشخیص میں اس کے جادو ہی آ رہا ہے۔ اب جادو کس وجہ سے، اس وجہ کو دیکھنے کے لیے اس نے پھر اپنا رخ پیچھے کی جانب کرنا پڑتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جڑ کیا ہے، پھر اس کی جڑ تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کی جڑ تک پہنچنے کے لیے اس پیشنٹ کی ڈیٹیل کی ضروری ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات اگر جناتی معاملات ہوتے ہیں کہ جو نسل در نسل سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں باقاعدہ طور پر پھر بلڈ لے کے، جیسے آپ لیبارٹری میں بلڈ ٹیسٹ کے لیے بھیجتے ہو نا، کہ اس میں ٹیسٹ کراؤ کہ اس کا بلڈ گروپ کیا ہے، یا اس میں انفیکشن تو نہیں ہے، یا اس میں کوئی معاملہ تو نہیں ہے، وہ لیب میں جاتا ہے، پھر رپورٹ آتی ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی اس میں کوئی انفیکشن نہیں ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روحانی معاملات کے اندر بلڈ کو لے کے اس پہ تشخیص کی جاتی ہے پڑھائیوں کے ذریعے، پھر اس کے اندر کچھ اجزاؤں کو شامل کر کے خون میں جلا کر دیکھا جاتا ہے کہ لکڑی کے اوپر دھواں کیسا اٹھ رہا ہے، تو اس سے تشخیص ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی آرام سے کہ آنکھیں بند کری ہوں تشخیص کر لی آپ نے۔ ہر چیز کے طریقے کار ہوتے ہیں تشخیص کرنے کے۔ آپ کو بتانے کا اور سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کون سا مرض لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں آپ وہیں وہ مرض کی شدت بڑھ جائے۔ روحانی علاج کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ روحانی علاج کے اندر صرف دم نہیں کیا جاتا، روحانی علاج میں صرف نقش نہیں دیے جاتے، روحانی علاج میں یہ نہیں ہوتا کہ اچھا تم پر ادھر آؤ، تسبیح ہاتھ میں، تسبیح ہل لی ہے، استخارے کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ روحانی علاج نہیں ہوتے، یہ صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ روحانی علاج تو ایسا ہے کہ یہ ہمارے اولیاء کاملین فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ انگارہ ہے، انگارہ، کہ جو آپ نے ہتھیلی پہ رکھنا ہے، کہ پتہ نہیں کب کس سے آپ کی دشمنی ہو جائے، کب کس سے کوئی شکست ہو جائے، کب تم پر کوئی غالب آ جائے۔ جب ہمارے مرشد نے ہمیں یہ چیز سکھائی تھی نا، اس وقت ہمارے مرشد نے ہمیں کہا تھا اپنے 25-28 سال پہلے کہ بیٹا جب سو تو کفن ساتھ رکھ کے سونا۔ ہم اپنے ساتھ کفن رکھ کے سوتے تھے، اور ہر رات ایسی لگتا تھا کہ آخری رات ہے، لیکن پھر صبح ہو جاتی تھی۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں روحانی علاج کو کہ 40 دن کا چلہ کرا اور روحانی علاج کرنے بیٹھے۔ اللہ کے ولی، ہمارے مرشد کامل کتنے کامل ہیں، ان کی کاملیت پہ کوئی شک نہیں ہے، ہم ان کے زیر نگرانی ہو کر ہم 2-4 سال کے بعد روحانی علاج کرنے بیٹھے تھے۔ لیکن جب ہم بیٹھے تھے تو پھر ہم ان کی جڑوں میں گھستے تھے، جو بھی ہمارے پاس ایسے کیسز آتے۔ کئی جناتوں کی دشمنی علی، کئی شیاطینوں کو شکست دی، صرف کس پہ؟ کہ بچڑا اپنے کوٹے کے بل کودتا ہے، اور پھر ریاضت، محنت۔ تو روحانی علاج لفظ چھوٹا سا ہے، لفظ مختصر سا ہے، لوگ سمجھتے ہیں روحانی علاج صرف قرآنی آیتوں کو بتانا ہی روحانی علاج ہے، ایسا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں صرف روحانی علاج ہی، سر میں درد ہوا یہ پڑھ لو، بخار ہوا یہ پڑھ لو، نظر ہو گئی یہ پڑھ لو، یہ روحانی علاج نہیں ہے۔ وہ تو قرآن ہے، قرآن میں تو ہے ہی شفا۔
کہ جس طرح ایک عام شخص کو کھانسی ہوتی ہے، وہ کھانسی کا شربت پی لیتا ہے، اس کو کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کو بخار چڑھتا ہے، بخار کی ٹیبلٹ کھاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، بخار اتر جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کچھ موذی امراض میں مبتلا ہو جائے، موذی امراض میں مبتلا ہو جائے، پھر اس کا کیا کرتا ہے وہ؟ پھر یقیناً پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پھر اس کا علاج ہوتا ہے، پھر اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، رپورٹس ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روحانی علاج اور روحانی معاملات میں بھی تشخیص کے کئی طریقہ کار ہیں۔ پھر تشخیص ہوتی ہے، پھر اس کا علاج ہوتا ہے، پھر اس کے ترتیب و طریقہ کار ہوتا ہے۔ باتیں تو چلتی رہیں گی، آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہو۔ بیٹا میرا موبائل دے دینا، اور اپنا باقی بات ہو جائے تو ٹھیک ہے، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر بھی آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ٹائمنگ جو نا تھوڑی سی میرے لیے بھی آسانی تھا، کیونکہ میں اپنے کلینک سے فارغ ہوتا ہوں، اور کلینک سے فارغ ہو کے بھی یہ ٹائم لگا لائیو کر لیا جائے تو پھر میں جلدی فری ہو جاتا ہوں۔ پھر ظاہر سی بات ہے، پھر پڑھائی ہوتی ہے، پھر لوگوں کے کام بھی ہوتے ہیں، پھر اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے لیے بھی آسانی ہے۔ باقی اسکرین پر نمبر چل رہا ہے، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم۔ جی جی بولیے۔ آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ اچھا، کویت میں آپ کو فلیدہ سلیمانی کی اجازت چاہیے؟ ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو فلیدہ سلیمانی کی اجازت ہے، اور آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فلیدہ سلیمانی ہے نا آپ کے پاس؟ بس 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 میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ جاننا چاہیں گے؟ اچھا، جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ 25 روزانہ 25 روز تک لکھیں تو فلیدہ سلیمانی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اوکے، جی جی۔ اچھا دیکھو، فلیدہ 15 کا جو نقش ہے نا، بیسیکلی ایسا ہے کہ جیسے کوئی کسی کے اوپر شدید جنات حاضر ہوا ہو، کوئی اس کو تنگ کر رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، اس کا حل نہیں مل رہا ہو، تو پھر مریض کے کانوں میں روئیاں دے کے پھر یہی فلیدہ 15 نقش بنایا جاتا ہے، اس کو فولڈ کیا جاتا ہے، اور اس کو جلا کے اس کے ناک میں اس کی دھنی دی جاتی ہے، تو وہ شدید جنات جو ہوتے ہیں وہ اس کے وجود کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ یہ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بہت کام ہے، کام لینے کے اس کے، چلیں ٹھیک ہے، پھر میں اوروں کو بھی ٹائم دیں تو فلیدہ جو سلیمانی ہے اور 15 کے نقش کا فلیدہ ہے، ویسے عموماً اگر بیمار ہیں، نظر بد ہے، تو فلیدہ سلیمانی لکھیں، لکھ کر آپ اپنے جسم سے مل کے جلا دیں۔ جو نارملی کسی کی نظر لگ جاتی ہے، کوئی پھیلانگ لیتا ہے، کسی کے اوپر کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، جناتی نظر لگ جاتی ہے، تو فلیدہ سلیمانی سے یہ معاملات نمٹ جاتے ہیں۔ لیکن وہ معاملات کہ جو وجود کے اندر داخل ہو گئے ہوں، تو پھر اس کے لیے 15 کا فلیدہ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ، ترتیب وار سب کچھ بتایا ہوا ہے، سب کچھ سمجھایا ہوا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو نا، باقی لوگ جانتے بھی ہیں۔ باقی آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور دیکھیں میں کر رہا ہوں اپنے حصے کا کام، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس کا اپنے حصے کا کام کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی میری بہن، الحمد للہ الحمد للہ۔ آواز کی بہت کم ہے۔ میرا روحانی دورہ لوگ منتظر تو ہیں، تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتا ہوں، میں اناؤنسمنٹ کرتا ہوں میں تو
ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں. اوکے، باقی انشاءاللہ اناؤنسمنٹ میں ابھی کرتا ہوں روحانی دورے کے لیے بھی. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے کے ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ مارچ ہے نا. مارچ کی 26 تاریخ ہے آج. ٹھیک ہے میری بہن، میں انشاءاللہ اناؤنسمنٹ کرواتا ہوں انشاءاللہ دورے کی. ٹھیک ہے، اوکے 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 اوکے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی 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 بول. ٹھیک ہے. آپ کی والدہ کا نام؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ذکریہ صاحب، میں ابھی آپ کے بارے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کا پورا حل بھی بتاتا ہوں. ذکریہ صاحب، آپ سب سے پہلے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ آپ نے سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، آپ نے ہفتے کے دن ایک کام یہ کرنا ہے، ایک طریقہ کار سمجھ لیں ایک عمل کے اتارے کا، تاکہ جو یہ عصبی جو معاملات آپ کے ساتھ ہیں نا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ نجات پائیں. یہ شیطانی معاملات ہیں، اور یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے یہ ہماری زندگی کو تنگ و پریشان کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ کہ جو ایسے مرض میں مبتلا ہوں کہ جس میں ان کو حاضری کے معاملات ہوں، یا ان کو نماز کی طرف نہ جانے دیا جائے، وضو کی طرف نہ جانے دیا جائے، تو وہ لوگ ہفتے کے روز ایک پاؤ، آپ ایک پاؤ گوشت تو خرید سکتے ہیں نا، ایک پاؤ گوشت آپ لیں، اور ایک پاؤ گوشت کے بعد آپ اس کے اوپر 21 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس کے اوپر دم کریں، اور اپنے اوپر سے اتاریں 21 مرتبہ، اور اس کو کسی ویران جگہ پہ رکھ کر آ جائیں. ایک طریقہ ہفتے کے روز آپ یہ کر لیں. ایک اسٹیپ آپ کا کمپلیٹ ہوا. اب آپ نے کرنا یہ کہ 15 کا نقش، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، 15 کا نقش لکھیں، ایک بوتل پانی میں ڈالیں، اور اس کو روز پئیں، اور آپ کے گھر والے ہیں نا، سب گھر والوں کو پلائیں، اور اس کا پانی گھر میں چھڑکیں. ٹھیک ہے. اور فلیتہ سلیمانی، آپ کو فلیتہ سلیمانی بھی معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، آپ میرے ساتھ سفر میں شامل ہیں. آپ اس فلیتہ سلیمانی کو دیکھ کر لکھیں، اپنے الٹے بازو پہ باندھ کے سوئیں، صبح کھول کے اپنے جسم سے مل کے جلا لیں. 21 روز اس ترتیب اور طریقے سے آپ یہ عمل کریں، اور انشاءاللہ آپ اپنے اس روحانی مرض سے نجات پائیں گے. میں آج لائیو کال بھی لوں گا، اور پورا اس مسئلے کا حل بھی بتاؤں گا جس سے میں بات کروں گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی جی بولیے. دعائیں دعائیں بزرگ الگ ہے، سیفی شریف الگ ہے. اچھا سیفی صغیر، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ہے. ٹھیک ہے بالکل، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اگر آپ تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے پھر ٹرانسمیشن فارغ ہونے کے بعد آپ مجھے کال کر لیجئے گا. اوکے.
جی کس نمبر پہ؟ اسی نمبر پہ کال کر لینا. اوکے جی ابھی میں ٹرانسمیشن کے ساتھ ہی کال. اوکے اوکے، بہت شکریہ بہت شکریہ. باقی اگر آپ میرا تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ کے اسکرین پہ نمبر بھی چل رہا ہے، اور ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com، آپ گوگل پہ سرچ کریں اور وہاں پہ آپ کو تمام آپشن مل جائیں گے. اپوائنٹمنٹ کے بھی آپشن مل جائیں گے، اور کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بھی آپشن مل جائیں گے. باقی سفینہ نجات المسائل بیسیکلی آپ جس مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، آپ اس سے نجات چاہتے ہیں، اس کا حل چاہتے ہیں، تو اس محفل میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں. باقی آج کا صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو موذی امراض ہم تک نسل در نسل پہنچتے ہیں، جو ہمارے ڈی این اے تک کو متاثر کر دیتے ہیں. بعض اوقات دیکھو، آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ خواب میں کچھ پراسرار مقامات کو دیکھتے ہو، آپ کو خواب میں پراسرار مقامات کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جسے اپنائیت سی ہوتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہماری یادیں ہیں، شاید وہ ہمارے ساتھ معاملات ہیں، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے نا، تو یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے آباء و اجداد سے ہوتا ہے. اکثر آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی پرانا گاؤں دیکھ رہے ہیں، آپ نے کوئی دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں ایسی جگہ سفر کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ پہلے بھی جا چکے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، لیکن ہم گئے نہیں ہوتے کبھی، لیکن آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ حقیقت میں فزیکلی کہیں جاتے ہیں، کسی منظر کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ منظر میرے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے، یہ جگہ میں نے پہلے بھی دیکھی ہے، جبکہ آپ وہاں پہ گئے پہلی بار ہیں، لیکن آپ کو یہ گمان ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک بات اور ہوتی ہے، یاد رکھنا کہ خون اپنے اندر کشش رکھتا ہے. یہ کہاوت سنی ہے نا کہ خون میں جو کشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اصل کی طرف کھینچتا ہے نا. بالکل اسی طریقے سے انسان بھی خون پکارتا ہے، یہ ڈی این اے پکارتا ہے کہ ڈی این اے جس جگہ پہ جہاں پہ اپنا وقت گزارا ہوتا ہے، کہ جہاں پہ اس کا ایک رجحان ہوتا ہے، کہ جہاں پہ اس کا ایک مسکن ہوتا ہے، کہ جہاں پہ اس کی یادیں ہوتی ہیں، وہ اس کو پکارتی ہیں، کھینچتی ہیں. اب وہ چاہے نیگیٹیوٹی کی طرف ہو، چاہے پوزیٹیوٹی کی طرف ہو، دونوں سمت میں یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے خیر یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی بات میں بولنا چاہوں گا حضور. میں الحمدللہ آپ سے 2021 سے جڑا ہوں. ہلو، اب دوبارہ کال کیجئے. جی ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاگرد بھی ہوں اور آپ کا مرید بھی ہوں. جی جی سکلین تھا. بس آپ کو اس لیے فون کر تاکہ آپ کی بالخصوص نگاہ کرم چاہیے استاد صاحب. اور میری دعائیں، میری توجہ ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. جی بالکل. اور میں آپ کا میں سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ فون اٹھائیں گے، لیکن کرم نوازش ہو گئی آج تو. چلیں، اللہ تعالیٰ شکریہ برکت استاد دے. صاحب. کچھ جاننا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے، کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟ تو بس آپ سے دعا کی گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں روحانیت میں بھی کچھ نہ کچھ حاصل کروں آپ کی آمین زیر نگرانی میں. آمین اور آمین. بس دعا کی گزارش ہے کہ میری نوکری اور نکاح کا مسئلہ ہے. چلیں، اللہ پاک اس میں آسانی فرمائے، آپ کے نکاح میں برکت دے اللہ تعالیٰ، اور آپ کے رزق کے مسائل کو حل فرمائے. آمین یا رب العالمین. وقت تو یوں ہی گزرتا چلا جائے گا. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ ہر جمعرات پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 سے 8، جس میں صرف اور صرف ہوں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل، روحانی علاج اور آپ، جسمانی امراض اور اس کا حل. الحمدللہ الحمدللہ ہمارا تعلق
حکمت سے بھی ہے، روحانیت سے، عملیات سے، اور جو کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے۔ آپ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کر ہمیں واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں۔ اگر اسپیشلی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی کچھ اپوائنٹمنٹ پینڈنگ میں ہیں کہ جن لوگوں نے رمضان میں لیے تھے، تو میں ان سے بڑا معذرت چاہوں گا کیونکہ عید کی چھٹیاں کچھ معاملات ہو گئے تھے جس کی وجہ سے بات نہیں کر پائے، لیکن آج میں انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے بات کر لوں گا جن کے میرا اپوائنٹمنٹ تھے۔ جن لوگوں نے اپوائنٹمنٹ لیے ہوئے تھے تو آج میں ان سے ضرور بات کروں گا۔ تو آج آپ لوگ ریڈی رہیے گا، میرا خود پرسنل میں آپ کو خود میسج کروں گا انشاءاللہ آپ سے بات کرنے کے لیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔